حسین حقانی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا ایران ہیز ٹو میک بگ ڈیسیجنز حسین حقانی صاحب, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سچویشن بڑی فلوئڈ ہے. اب یہ ایران پہ پابندیاں ہٹانے کے حوالے سے بڑے بڑے بیانات آ رہے ہیں, ریئلسٹکلی آپ یہ ہوتے دیکھ رہے ہیں, اینڈ اف سو واٹ ول بی دا امپیکٹ آف دس؟ دیکھیے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بیسیکلی ایک ڈیل میکر ہیں, اور ڈیل میکر ہمیشہ دوسرے کو کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش تو ضرور کرتا ہے, مطلب دینے کا تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دوسرا یہ محسوس کرے کہ مجھے بھی کچھ ملنے والا ہے. تو یہ جو سینکشنز کے خاتمے کی بات ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو جب JCPOA ہوا تھا, جو ایگریمنٹ ہوا تھا ایران اور امریکہ اور یورپی ممالک کے درمیان ایٹمی پروگرام کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے صدر اوباما کے زمانے میں, اس کے نتیجے میں بھی پابندیاں کم کی گئی تھیں. اور اب پھر اگر پابندیاں کم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک انسینٹیو ہے جس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بارگیننگ ہوگی کہ آپ ایٹمی پروگرام کو کم از کم سلو ڈاؤن ضرور کریں. اسرائیل ایٹمی پروگرام کے خلاف اپنی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھے گا, اور بہت سے عرب ممالک بھی ایران کو ایک مسلح ایٹمی طاقت کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے. تو ان سب کو کس طریقے کے ساتھ ایران ہینڈل کرتا ہے یہ اگلے چند روز میں ہمیں پتہ چل جائے گا. ممکن ہے کہ ایران بھی وہی کرے جو بہت سے ایسی سچویشن میں ملک کرتے ہیں کہ ڈیفائنٹ ریٹرک جاری رکھے, لیکن پیچھے ساتھ ساتھ بات چیت بھی کرتا رہے اور اپنے اوپر سے سینکشنز کو کم کرا کے اپنی معاشی صورتحال کو بہتر اینڈ کرنے کی دیٹس دا پوزیشن میں کیس آ جائے. حسین حقانی صاحب, امریکی صدر, امریکی وزیر دفاع ہوں, پینٹاگون اہلکار ہوں, دے آر انڈر ٹریمینڈس پریشر. بار بار ایران پہ حملوں کو کامیابی گردان رہے ہیں اور جوہری نقصانات پہنچانے کے حوالے سے دعوے کر رہے ہیں. آپ امریکہ میں بہت دیر رہے ہیں, یقیناً امریکی انتظامیہ کے لوگوں سے آپ کی بات بھی ہوئی ہوگی. کیا سمجھتے ہیں آپ, ان کو یہ خود محسوس ہوتا ہے کہ کامیابی ہوئی ہے, یا دے فیل دیٹ اٹس بین اے فیلڈ اٹیمپٹ؟ اسرائیل اور امریکہ چاہتے تھے کہ ایران میں رجیم چینج بھی ہو, مگر وہ بھی اس حوالے سے بھی ناکام رہے. کیا امریکہ اور اسرائیل اس حوالے سے کوششیں جاری رکھے گے؟ اسرائیل تو یقیناً رجیم چینج کا خواہش مند رہا ہے, لیکن امریکہ میں اس کے لیے کو بہت زیادہ انتھوزیازم پہلے بھی نہیں رہا, اور صدر ٹرمپ تو اس کے بہت زیادہ حامی کبھی بھی نہیں رہے. انہوں نے تھوڑا بہت اس تنازع کے دوران ذکر کیا. امریکہ کے پاس ایسے آن گراؤنڈ کوئی ذرائع نہیں ہیں جن سے وہ رجیم چینج میں مدد دے سکیں اور رجیم چینج کرا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر رجیم چینج ہوگی بھی تو ایران میں زمین پہ کون عناصر ہیں؟ مجاہدین خلق, ان کو بھی امریکہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. جو پہلوی خاندان ہے, کیا وہ واپس آ کر بادشاہت قائم کر سکے گا؟ آسان نہیں ہے. جو یہ ایران کی مذہبی عناصر ہیں یہ بہرحال معاشرے میں موجود رہیں گے, اور ممکن ہے کہ وہ نئی حکومت کو ریزسٹ کریں. تو اس لیے رجیم چینج کسی مسئلے کا حل نہیں لگتا. جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے جو سمجھدار پالیسی میکرز ہیں اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے جو سمجھدار لیڈر ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایران اپنا رویہ ذرا نرم کر لے. جو ایران کی پراکسی وارز کی پالیسی تھی, مختلف حکومتوں کے خلاف اقدامات کرنے کی پالیسی تھی, عرب اور اسلامی ممالک میں اپنے نفوذ کو پھیلانے کے لیے مسلح دستوں کو استعمال کرنے کی پالیسی تھی, اگر وہ ایران ترک کر دے تو پھر ایران کے ساتھ گزارا سب کا ممکن ہو سکے گا, اور شاید سب اسی طرف آنا شروع ہو جائیں. کیا ایران کی قیادت ایسا کرنے کے لیے تیار ہوگی یہ ہمیں وقت ہی بتا سکے گا. مہر, اس بارے میں ہم لوگ سپیکولیٹ نہیں کر مسٹر سکتے. ایمبیسڈر, سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پہلے بیان میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی یہ کہہ رہے ہیں کہ زائنسٹ ریاست کے خلاف جو فتح ہے اس پر قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی کہا تھا ہتھیار نہیں ڈالیں گے. سو رائٹ ناؤ ڈو یو فیل دا سیز فائر ول لاسٹ؟ دیکھیے, سیز فائر کے لاسٹ کرنے کا اصل تو سوال یہ کہ کیا ایران کے پاس میزائل بچے ہیں, اور اگر میزائل بچے ہیں کتنے بچے ہیں, اور ان کو کتنے میزائلوں کی ضرورت ہے, اور وہ میزائل انہیں کون فراہم کرے گا, اور وہ خود کتنے عرصے میں وہ بنا سکتے ہیں. تو دوسری طرف اسرائیل کے پاس بھی یہی مشکل ہے کہ ان کے پاس پیٹریٹ میزائلز, جو میزائلوں کو گرانے والے میزائل ہیں, وہ کتنے ہیں. بعض اوقات جنگ بندی کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ کون جنگ جیتا ہے اور کون ہارا ہے. اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کس کے پاس اسلحے کی اتنی مقدار نہیں رہی جتنی جنگ جاری رکھنے کے لیے رہ گیا. ایکس پر بیانات کا, تو ایکس پر کامیابی کا اعلان کرنا بڑا آسان ہے. آپ اور میں دونوں ایکس کے اکاؤنٹ رکھتے ہیں, ہم بھی اپنی اپنی فتح کا اعلان کر سکتے ہیں. مسٹر ایمبیسڈر, کیا خفیہ بنکر سے نکلنے والے رابر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی ناؤ ول ہی فائنڈ اے چینجڈ ایران, نیا اور مختلف ایران پائیں گے؟ دیکھیے, ان کے بہت سے قریبی جو قابل
اعتماد رفیق تھے وہ تو اس جنگ میں مارے گئے ہیں، اور ان کو نشانہ چن چن کے نشانہ بنایا گیا، اور ان کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ان کے فوج کے سربراہ کو، ان کے انٹیلیجنس کے اہم افراد کو، ان کے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو شاید انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان کو اس حوالے سے سوچنا تو شروع کرنا پڑے گا، اور شاید یہ بھی طے کرنا پڑے کہ ایران میں جو مختلف معاشرتی ٹرینڈز ہیں ان کو وہ ریکگنائز کریں، اور اس آئرن ہینڈ سے تو رول نہ کریں جس سے وہ اب تک کرتے رہے ہیں۔ لیکن جنگوں کے بعد بعض اوقات لوگوں کا رویہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں گا، جب کویت والی جنگ ہوئی تھی اور اس میں صدام حسین بچ گئے تھے تو سب کی توقع یہ تھی کہ شاید صدام حسین اب زیادہ مفاہمانہ رویہ اختیار کریں، لیکن وہ اور زیادہ متشدد سوچ انہوں نے اختیار کرنی شروع کی، اور پھر بالآخر ان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے 2003 والی جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں عراق میں تبدیلی آئی۔ تو اب اس وقت تو کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایران میں بوٹس آن دا گراؤنڈ اتارے اور ایران میں کوئی جنگ کی جائے، اور ایران بہت بڑا بھی ہے، اس کی آبادی بھی بہت بڑی ہے اور ملک بھی بہت وسیع ہے، وہاں ایسا شاید ممکن نہ ہو۔ لیکن ایران کے عوام بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں اب ہمیشہ ہمیشہ معاشی سینکشنز کے ساتھ نہیں رہنا، اور کچھ نہ کچھ رویوں میں تبدیلی لائی جائے۔ کیا سپریم لیڈر وہ تبدیلیاں لا سکیں گے جو عوام چاہتے ہیں، یا ان کے رویے میں کچھ اور تبدیلیاں آئیں گی؟ یہ آپ اور ہم اگلے چند مہینوں میں دیکھتے رہیں گے اور شاید اس پر بات بھی کریں۔ ایران کی جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ سفارتی جو تعلقات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جنرل ڈان کین نے بھی آج بتایا ہے کہ قطر میں ایئر بیس کو اٹ واز موسٹلی ایمٹی وین ایران اٹیک، بٹ یو ڈڈ سی اے ویری اسٹرانگ ریٹیلیشن فرام قطر، سعودی عربیہ ایٹسیٹرا۔ کہ ایران کو ابھی تو بہت بہت کچھ کرنا ہوگا، ان کو لوگوں کو یقین دہانیاں کرانی ہوں گی۔ روس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، لیکن روس نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں جنگ کے درمیان، میزائل ہی بھیج دیے ہوتے، وہ بھی نہیں بھیجے۔ چین نے بھی ایران میں رجیم چینج وغیرہ کو تو ریزسٹ کرتے ہیں چین والے بھی، لیکن وہ بھی بہت محتاط طریقے کے ساتھ انہوں نے اس جنگ میں رویہ رکھا۔ تو ایران کو ایک عالمگیر سطح پر تنہائی کا احساس تو ہوا ہے یقیناً۔ اب وہ اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا صدر اور وزیر خارجہ کے اختیارات بڑھائے جائیں گے؟ جنگ کے دوران تو کیونکہ وہ بنکر میں تھے اور احتیاط کر رہے تھے کہ کہیں ان کی لوکیشن آئیڈینٹیفائی نہ ہو جائے الیکٹرانک کمیونیکیشنز کے ذریعے، تو اس لیے سپریم لیڈر جو ہیں وہ ذرا پیچھے ہٹے ہوئے تھے۔ صدر نے اور وزیر خارجہ نے ذرا قدم بڑھا کے بہت زیادہ پیش رفت کی دنیا سے بات چیت کرنے میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایران انٹرنیشنل سطح پر تنہائی کی پالیسی پر چلے گا، کچھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر معاملہ کرنے پر آمادہ ہو۔